نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کی توفیق سے آج کی تراویح میں 10واں پارہ وَاعْلَمُوا، جس میں سورہ انفال کی 30 پر 5 آیتیں اور سورہ توبہ کی 90 پر 3 آیتیں، مکمل 120 پر 8 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پارے کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا مال غنیمت جو میدان جنگ میں دشمن ہار کر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جنگ ختم ہونے کے بعد اسے جمع کیا جائے گا، اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 4 حصے جو جنگ میں شریک ہوئے ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، اس کے بھی 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ تو پہلی آیت کے اندر اسی کا اللہ نے ذکر کیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول دونوں ایک ہیں۔ اس کے بعد رشتہ داروں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جو ہے اس کے اندر خرچ کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر یتیم ہے، چوتھے نمبر پر مسکین ہے، 5ویں نمبر پر مسافر ہے۔ چونکہ مال غنیمت ہمارے لیے حلال ہے، ہم سے پہلے جو امتیں آئیں ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ جنگ ہونے کے بعد دشمن کا مال جو بھی ہوتا اسے ایک میدان میں جمع کیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اسے کھا جاتی۔ چونکہ اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر تھی، یہ جنگ مسلمانوں کے لیے پہلی جنگ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، چونکہ ابو سفیان ملک شام سے تجارتی قافلہ لے کے نکلے، اس کے اندر ہتھیار تھے، ان کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، قافلے کو روکنے کے لیے آپ نے صحابہ کو بھیجا، مگر ابو سفیان ہوشیار تھے، ان کو راستے میں مسلمانوں کی حالت معلوم کرتے ہوئے انہوں نے راستہ بدل کے دوسرا راستہ یعنی ساحل کا راستہ اختیار کیا، مکہ پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں مسلمان جو بدر کے مقام پر پہنچے ان کی تعداد 313 تھی۔ بدر کا علاقہ مدینے سے قریب تھا اور مکے سے جو کافر آئے تھے 1000 کے قریب، وہ علاقہ مدینے سے دور تھا۔ ابو سفیان جو سمندری راستے سے نکلے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور ان کا علاقہ نچلی حصے کا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں کو پہلے نہیں بتایا گیا جنگ لڑنا ہے، اگر بتایا جاتا آپس میں جھگڑا کر لیتے، میدان میں نہیں آتے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کو یوم الفرقان کہا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی۔ یہ جنگ ہونے کے بعد تمام کافر ڈر گئے، ان کا زور ختم ہو گیا، ان کو معلوم ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں اور آپ کو اور آپ کے اصحاب کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ کے اندر کس طرح رہنا 5 خوبیاں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا،
جب تمہارا مقابلہ کسی جماعت سے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، جنگ کے اندر ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے گناہوں کا ذکر کیا، اس کے اندر آپ نے یہ بتایا میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگنا یہ بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلی چیز کیا ہے؟ جنگ کے اندر ثابت قدم رہنا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ گھوڑے پر سوار ہو یا چلتے ہوئے مقابلہ کرتے ہو، ہاتھ میں تلوار ہو، تلوار چل رہی ہے، تیر چلا رہے ہیں، مگر زبان پر اللہ کا ذکر ہونا۔ نماز کا وقت ہو گیا، نماز ادا کی جائے گی، اگر 2 صف ہوں یا 1 صف ہوں، یہ ساری تفصیلات احادیث کے اندر بتائی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیسری بات یہ بتاتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ میدان جنگ کے اندر جو لیڈر ہے، جو کمانڈر ہے، اس کی بات سنی جائے گی، اور اس کی بات کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میدان جنگ کے اندر بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ آپ نے یہ بتایا جو درخت ہیں، پھلدار ہیں، ان کو نہیں اکھاڑا جائے گا۔ یہ ساری تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات۔ تو اللہ تعالیٰ تیسری بات یہ بتاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ چوتھی بات یہ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، مل کر مقابلہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم جھگڑا کرو گے کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا کوئی بھی لوگوں کے درمیان وقت عزت نہیں ہوگی۔ ہر جگہ جھگڑے ہوتے ہیں، مگر میدان جنگ کے اندر یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ تمام کے تمام میدان جنگ میں جاتے ہیں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، تمام کا مقصد یہی ہے، وہاں جا کر جھگڑا کریں، اختلاف کریں، ہماری جماعت کے اندر، فوج کے اندر ٹکڑے ہو جائیں، ہماری جماعت کی طاقت ٹوٹ جائے گی۔ اور آخری 5ویں بات اللہ تعالیٰ نے کہا وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ صبر کا مقام ہے، میدان جنگ کیا ہے؟ صبر کا مقام ہے، آسانی سے کامیابی ملنے والی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دشمن سے ملاقات کی امید مت رکھو، اللہ سے ہمیشہ سکون چین کی دعا کرو۔ اگر دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے اس کا جواب دو، اور میدان جنگ کے اندر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، اسلامی تعلیمات ہے۔ اس کے بعد جنگ بدر کے اندر جو مسلمان کافروں کے 70 قیدی لائے تھے، یہ پہلی جنگ تھی، یہ پہلے قیدی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اضرب اعناقہم، ان کی گردنیں اڑا دو۔ انہوں نے یہ بھی کہا یہاں جو مسلمان رشتہ دار ہیں، جو قیدی ہمارے پاس ہیں، اس رشتہ دار کو حکم دے وہ اپنے رشتہ دار کا گردن اڑا دے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اپنا چہرہ پھیر لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے وہی کہا ان کی گردنیں اڑا دو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، پھر آپ نے کہا ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کہتے ہیں کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ کل ہمارے بھائی تھے، آج ہمارے پاس قیدی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان سے فدیہ لے کو ان کو معاف کر دیا جائے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ قیدیوں کے اندر آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد ابو العاص حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر تھے۔ تو بات یہی ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے پاس جو فدیہ ہے وہ دے کے اپنے آپ کو آزاد کرا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے پاس دینے کی حیثیت نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، ان کا یہی فدیہ تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے خیال کے مطابق جنگ بدر کے قیدیوں کے تعلق سے آیت نازل کی۔ کون سی آیت تھی؟ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلے کہا اللہ کے نزدیک وہی صحیح تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کسی نبی کو یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں قیدی ہو یہاں تک کہ ان کا خون زمین میں بہائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مال غنیمت حلال کیا، اسی لیے اللہ کا عذاب آتے آتے رک گیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی تھی، جیسا وہ سوچتے آسمان سے وہی حکم نازل ہوتا تھا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ توبہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس کے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کے کئی وجوہات مفسرین نے بتائے ہیں، اس میں سب سے بہتر یہی صحیح ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حفصہ کے پاس جو نسخہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو قرآن کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسے منگوا کر اس کے کاپیاں نکالے۔ اس کے اندر بسم اللہ نہیں تھا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی کاپیاں نکالی گئی، جیسا تھا ویسا نقل کیا گیا۔ وہاں سے لے کر آج تک اسی کی پیروی کی جاتی ہے۔ بعض علماء نے کہا سورہ انفال سورہ توبہ کے مضامین ایک ہیں، اسی لیے بسم اللہ کی ضرورت نہیں۔ یہ دوسری بات ہے۔ سب سے صحیح بات یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل جس انداز سے تلاوت کیے اسی انداز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پیش کیا، صحابہ نے ویسا ہی سنا اور اسی طرح اپنے پاس جو لکھنے کے آلات تھے اس کے اندر لکھ لیا۔ سورہ کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا فتح مکہ کے بعد جتنے کافر عرب کے اندر ہیں ان کو 4 مہینے کا مہلت دیا جاتا ہے۔ 4 مہینے کے اندر اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں بہتر ہیں، یا نہیں عرب چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے جائیں، کیونکہ اللہ کا حکم تھا مسلمان سارے عرب پر غالب آ گئے۔ اب کسی مشرک کو کسی کافر کو عرب کے اندر زور دکھانے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اسلام کا بول بالا پورے عرب کے اندر پھیل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا اگر کوئی مشرک یا کافر مسلمان ہو جاتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں، اس کا راستہ اسے چھوڑ دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یہ 4 مہینوں کے اندر اگر کوئی غیر مسلم یہ کہتا ہے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میری حفاظت کیجئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی حفاظت کرو، قرآن مجید اسے سناؤ۔ سننے کے بعد اگر وہ مطمئن ہو جاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر مسلمان نہیں ہوتا ہے اسے اس کی جگہ بھیج دو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ جبکہ دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان ناحق تلوار کے ذریعے
یعنی غیر قوم کو قتل کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد کسی کو قتل نہیں کیا گیا۔ فتح مکہ کے بعد سارا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، تمام غیر مسلموں کو اختیار دیا گیا، چاہے تو اسلام قبول کریں، چاہے وہ عرب چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے جائیں۔ کسی کو قتل کرنے کا نہ اسلام حکم دیتا ہے نہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ حنین کا ذکر کیا۔ فتح مکہ کے بعد جنگ حنین ہوتی ہے، اس کے اندر مسلمانوں کے فوج 12,000، ایک روایت کے اندر 14,000 تھے۔ حنین کی طرف نکلے، تمام صحابہ کے دل میں ایک بات پیدا ہو گئی، آج ہماری تعداد کیا ہے؟ 12,000 یا 14,000 ہے، آج ہارنے کا کوئی موقع نہیں ہے، ہم کو جیت کر رہیں گے۔ یہ بات نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ کر کے جانا، کامیابی دینے والا وہی، ہرانے والا وہی۔ تو یہ بات ان کے اندر آ گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں کئی جگہ مدد کیا، بدر کے موقع پر تمہاری مدد کی، تم حنین کو جا رہے ہو، تم اپنی فوج کو دیکھ کر تمہارے اندر غرور فخر آ گیا۔ یہ لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین مقام پر پہنچا۔ حنین کے رہنے والے حوازن قبیلہ تھا، تیر چلانے میں بڑے ماہر تھے، پہاڑ کے اوپر بیٹھ گئے۔ سارے مسلمان میدان میں پہنچے، اوپر سے انہوں نے تیر چلایا، تمام کے تمام میدان چھوڑ کے چلے گئے۔ 12,000 کا لشکر، روایت میں آتا ہے 80 یا 100 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کے ساتھ یہ کہا میں جو کہتا ہوں زور سے کہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں سچا پیغمبر ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، تمام کے تمام میدان میں واپس آ جاؤ۔ تو حضرت عباس نے اعلان کیا، جو صحابہ میدان چھوڑ کے چلے گئے پھر آئے، پھر مل کے مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بتاتے ہیں چاہے جنگ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، نکلتے وقت اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلے، اپنی فوج پر، اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یہ شیطان کا حربہ ہے۔ اللہ کے اوپر اگر ہمارا بھروسہ چلا جائے، اس کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے غار ثور میں پہنچے۔ جیسے ہی آپ نے مکہ چھوڑا، مکے والوں نے آپ کا پیچھا کرانے کے لیے لوگوں کو بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر چلے گئے۔ 3 دن آپ نے قیام کیا، دشمن ڈھونڈتے ہوئے غار کے اوپر آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر دشمن اپنے پیر کو دیکھ لیں ہم آسانی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا خیال کیا ہے 2 آدمیوں کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیے بغیر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا لا تحزن، ڈرنے کی بات نہیں، غم کی بات نہیں، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد کافر غار کے اوپر آئے، ان کو اپنے پیر کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا،
ایسے ہی کھڑ کے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد وہاں سے نکل کے مدینے کا سفر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا اس کا ذکر کیا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ سال میں 1 مرتبہ جس کا مال نصاب کو پہنچ جائے۔ شریعت نے ہر ایک کا نصاب بتایا ہے۔ یہاں سونے اور چاندی کا اللہ نے ذکر کیا۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کے آگ میں تپائی جائے گی۔ وہی تختیاں ان کے پیشانی کو، ان کے پیٹھ کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا یہ تمہارا مال ہے، جمع کیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ سونا چاندی جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جمانے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے اس کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے۔ جمع کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنا چاہیے سال میں 1 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ 8 قسم کے لوگوں میں زکوٰۃ کا مال تقسیم کیا جائے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے کہا فقیر، جو محتاج ہوتا ہے، جو لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، اسے زکوٰۃ کی رقم یا زکوٰۃ کا جو بھی حصہ ہے دیا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر مسکین، یعنی مسکین اسے کہا جاتا ہے جو ضرورت مند ہے، لوگوں کے سامنے نہیں مانگتا، مانگنا اس کے لیے شرم کی بات ہے، محتاج ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر والعاملین علیہا، بیت المال کے جو عامل ہوتے ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو تنخواہ کے طور پر زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر والمؤلفۃ قلوبہم، جو نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو اسلام پر قائم رکھنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ پانچویں نمبر پر وفی الرقاب، گردنوں کو آزاد کرنا۔ پرانے زمانے میں غلاموں کا دور تھا، اگر کوئی غلام ہے آزادی چاہتا ہے، آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم دے کے اسے گردن یا آزادی دلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا والغارمین، جو آدمی قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے، یعنی ضرورت پر قرض لیا، ادا نہیں کر سکا، مجبور ہے، قرض دینے والے اس سے مطالبہ کر رہے ہیں، ایسی صورت میں آپ کیا ہے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جو آلات تیار کیے جاتے ہیں وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ دنیا میں مدارس ہیں جہاں دین کی تبلیغ ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا وابن السبیل، مسافر ہیں، جو مسافر اپنے گاؤں کے اندر حیثیت والا ہو سکتا ہے، مالدار ہو سکتا ہے، سفر میں اس کی دولت لٹ چکی ہوتی ہے، محتاج غریب ہو کے تمہارے پاس آیا، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ آج کل دور اسلامی دور نہیں ہے، اسلامی حکومت ہوتی، بیت المال ہوتا، مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا، سارے مسلمان بیت المال میں زکوٰۃ کی رقم جمع کرتے، خلیفہ وقت ان 8 قسم کے لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ آج کیا اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی دور نہیں ہے، خلیفہ نہیں ہے، ہر آدمی اپنا مال کا اختیار ہے خرچ کرنے کے لیے، جو مناسب سمجھتا ہے، اگر وہ مناسب سمجھتا ہے میرے پاس دولت ہے 8 قسم کے لوگوں کو دے سکتا ہوں، دے سکتا ہے، یا وہ خیال کریں ان میں سے ایک آدمی میرے نزدیک محتاج ہیں، دے سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا اور چاندی کی مقدار بھی بتائی کہ سونا اگر 80 گرام ہے اس کے اندر کیا ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور چاندی کیا ہے 590 پر 5 گرام ہے، اس کے اندر کیا ہے
زکوٰۃ فرض ہو جاتی۔ یہ تمام کیا ہے اسلامی احکامات ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ تبوک کا ذکر کیا۔ گرمی کے زمانے میں یہ جنگ ہوئی، اس کا اکثر حصہ 90 پارے میں ہے، انشاءاللہ کل بتایا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑا امتحان کا موقع تھا۔ گرمی کے موسم میں جنگ واقع ہوئی، جنگ کے لیے گئے، جنگ نہیں ہوئی، واپس آ گئے۔ اس کے لیے تیاری کرنا، سفر میں جانا، دھوپ میں انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائی تاریخ بتاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جنگ تبوک کے اندر آپ نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی؟ انہوں نے بتایا ہماری تکلیف یہ تھی، پانی کے لیے ہم محتاج تھے، پانی کہیں بھی نہیں ملتا تھا، جانور کو ذبح کرتے اس کا پانی پیتے تھے، پیٹ کا پانی، اگر وہ پانی بھی نہیں ملتا اس کے پیٹ کے اندر جو گوبر ہوتا، گوبر کو ہم دبا کے اس کے اندر جو پانی کے قطرے نکلتے تھے پیا کرتے تھے۔ تفصیل کے ساتھ 90 پارے کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اگر کوئی منافق مر جاتا ہے اس کی نماز جنازہ نہیں ادا کی جائے گی، نہ اس کے خبر پر ٹھہرا جائے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، جب اس کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے، ان کا نام حباب تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا میرا نام حباب ہے۔ تو آپ نے کہا نام بدل دو، یہ شیطان کا نام ہے۔ تو آپ نے عبداللہ رکھا، باپ کا نام بھی عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ۔ عبداللہ بن ابی مر گیا، منافقوں کا سردار، جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی۔ اسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا۔ سب سے پہلے الزام لگانے والوں میں یہی تھا۔ وہ آ کر بولے میرا باپ مر گیا، میں چاہتا ہوں آپ اپنی قمیص دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیے۔ پھر انہوں نے کہا میری خواہش ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، جنازہ تیار تھا، نماز پڑھانے کے لیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے الفاظ ہیں اخذ بثوب رسول اللہ، آپ کا کپڑا پکڑ کر کھینچنے لگے۔ حضرت عمر نے کہا یہ ایسا ویسا، اس نے ایسا کیا ویسا کیا، آپ اس کی نماز پڑھانے کے لیے جاتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دیا، چاہے تو تم اس کے لیے مغفرت کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ مغفرت کرو گے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس سے زیادہ اس کے لیے مغفرت کروں گا۔ تو آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، جیسا حضرت عمر نے سوچا وہی حکم نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ انفال کے اندر قیدیوں کے تعلق سے جیسا حضرت عمر سوچے وہی حکم نازل ہوا۔ منافقوں کے بارے میں بھی جو انہوں نے سوچا اللہ تعالیٰ وہی حکم نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کہتے ہیں آئندہ آپ کسی منافق کی نماز مت پڑھیے، نہ ان کے خبر پر ٹھہریے، کیونکہ یہ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے منکر تھے، یہ مرے فاسق ہو کر، برے ہو کر مرے۔ پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جنگ تبوک کے موقع پر ایسے لوگ بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس تمہارے لیے راستے کے لیے سواری دینے کے لیے دوسری چیزیں نہیں ہیں، چلے جاؤ۔ جب وہ آپ کے پاس سے واپس ہوتے ہیں ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جہاد کے لیے موقع نہیں مل رہا ہے، سواری کا انتظام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں تمہارا کوئی عذر نہیں ہے، تم جس مقصد کے لیے آئے تھے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا، مگر سفر کے لیے سواری ہونا ضروری ہے، ساز و سامان ضروری ہے۔ یہاں مسلمانوں کے لیے سواری کی، ساز و سامان کی قلت ہے، ایسوں میں تمہارے لیے کہاں انتظام ہو سکتا ہے۔ تو بہرکیف آج کے پارے کے اندر
ان چند آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن پڑھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔